کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اور دلیل وہ حدیث کی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ ہم پہلے تو قاعدہ قانون یہ بنا ہوا ہے، اسے طے کر لیں، اسے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ کسی نے کچھ جعلی کام کیا ہے۔ قرآن سے کوئی حدیث ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن سے حدیث ٹکرائے تو فَضْرِبُوهُ إِلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، ہم نے کہا ہی نہیں ہے یہ۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی حدیث ہے کہ پردے ہٹ جائیں گے، اور جب پردے ہٹ جائیں گے تو ہم سب کچھ دیکھیں گے۔ جی تو آج کوئی پردہ ڈلا ہوا ہے؟ اچھا، میری آنکھوں پہ تو پردہ ڈلا ہوا ہے، نبی کی آنکھوں پہ پردہ کس نے ڈالا ہے؟ تو اللہ کے نبیوں کو تو اللہ نظر آنا چاہیے پھر دنیا میں۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ اعراف کی 143ویں آیت میں حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے کہا لن ترانی۔ حروف ناصبہ میں ایک حرف لن، ان لن کے اذن مولانا ہم نے پڑھا تھا، تو لن جو ہے یہ نفی ابد کے لیے ہے، یعنی ہرگز یہ کام نہیں ہوگا۔ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی جب موسیٰ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو امتیوں کو شوق اپنی حیثیت سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ بلندر صلوات اللہم صلی علی۔ تو قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ ہرگز مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے پتا ہے سوال جب ہوا ہے تو سوال پر بھی سوال ہو سکتا ہے، تو سوال پہ سوال یہ ہو جائے گا کہ پھر قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مبارکہ قیامت کے اندر، سورہ قیامت کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مولانا آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تو دوسری آیت بھی تو ہے کہ قیامت میں لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا تم نے ایک آیت پڑھی ہے، میں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب اور ملائکہ صف بنا کر آئیں گے۔ تو قرآن کی دو آیتیں ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے، دو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ رب کو دیکھا جائے گا قیامت میں۔ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے؟ دو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ قیامت میں رب آئے گا، جاء ربک والملک صفا صفا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت میں رب کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھو گے۔ تو قرآن میں اختلاف ہے کیا؟ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے کیا؟ نہیں۔ کبھی بھی اگر ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی بھی نظر آئے تو ہمیں ایک کو دوسری کی تفسیر کے طور پہ لینا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں حاکم تلاش کرنی ہوگی، آیت کون سی آیت حاکم ہے۔ یہ ہنر مانگتا ہے۔ یہ میرے بچے، میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے ان بچوں پر جو تقلید کے خلاف ہے نا، جو مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں، واللہ میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے۔ وہ تقلید کے خلاف بول کر کوالٹی کو، معیار کو، میرٹ کو، ایکسپرٹس کو انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اتنا سا مسئلہ بغیر ایکسپرٹ کے حل نہیں کر سکتا، پورے دین کو کیسے سمجھوں گا بغیر مجتہد کے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ اٹھایا ہم نے، میرے پاس تو 15-20 مسئلے ہیں۔ ابھی ہم ایک مسئلہ بغیر ایکسپرٹ کی رائے کے حل نہیں کر سکتے۔ کون بتائے گا ہمیں یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں؟ ہمیں وہ بتائے گا جو پورے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والا ہو۔ پورا قرآن پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا، پورا قرآن پڑھیں گے تو نظریہ بنے گا۔ میرا واللہ میں ان سے پیار بھی کرتا ہوں، جو چلتے پھرتے بھی ہم سے کہتے ہیں مولانا میں نہیں مانتا مجتہدین کو، مجھے اس سے زیادہ پیار ہونے لگتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کے ساتھ چائے بھی پیتا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا، اس کو سمجھاتا، یہ میرا بچہ ہے، میرا عزیز ہے، اس کو سمجھاتا کہ بھائی تمہارے دماغ میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا، ہم نہیں چل سکتے اس کے بغیر۔
تو ایکسپرٹ کی رائے تو منطقی اور عقلی مسئلہ ہے نا. مکینک نے کہہ دیا فلاں پرزہ ڈلے گا تو بھائی ڈلے گا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اسے. جی اتنے کا ہے یہ پرزہ تو بھائی لے لو پیسے. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھانی ہوگی تو بھائی کھانی پڑے گی. ہر ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرنا ہر جگہ تو ہم کرتے ہیں. دین اتنا مظلوم کیوں ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اب ان دونوں آیتوں کو, تینوں آیتوں کو آپ نے جوڑ لیا. یہاں رب سے مراد وجوہ دونوں میں رب کا لفظ ہے. بہت شکریہ, پہنچ گئے آپ, جواب تک پہنچ گئے. جہاں بات ہو رہی ہے دیکھنے کی وہاں رب کا لفظ ہے, ذات الہی کی بات نہیں ہے, اللہ کی بات نہیں ہے. وہاں رب کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے ہمارے والدین کو بھی ہمارا رب قرار دیا ہے. جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جی اور قُلْ رَبِّ آخر میں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي, جیسے بچپنے میں میرے یہ دو رب تھے. رب خود رب کہلوا رہا ہے. جی میں اشارتاً اس بحث سے گزر رہا ہوں. نبی کو, مولا علی کو رب کہنا علمی طور پہ غلط نہیں ہے. ایک دو ہی بسم اللہ, ڈر کیوں رہو. مولا نبی کو اور مولا علی کو رب کہنا علمی طور پر غلط نہیں ہے, مگر مطلق رب صرف اللہ ہے. اضافے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو مولا علی کو رب کہا جا سکتا ہے. رب امت مصطفیٰ علی ہے, غلط نہیں ہے. رب شیعان علی علی ہے, رب شیعہ علی ہے, غلط نہیں ہے. دیکھیے یہ والی بحثیں بغیر پکی ہوئی, بغیر حل کیے ہوئے کوئی اور پڑھے گا تو وہ الجھن میں چلا جائے گا. اب میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت آیت اللہ مکارم شرازی نے بھی لکھی ہے, حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی لکھی ہے یہ حدیث جو سنا رہا ہوں. جب کسی نے پوچھا یا امام رضا سے حدیث ہے, مولا فرمائیے قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی زیارت کریں گے, ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا, تو میرے مولا رضا نے فرمایا قیامت میں مصطفیٰ کی زیارت ایسی ہوگی جیسے اللہ کو دیکھنے کے برابر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. من زار الحسین کمن زار اللہ علی عرش, جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے اللہ کی زیارت عرش پہ کی ہو. کیا مطلب ہے؟ میں نے امام حسین کو اللہ بولا ہے؟ کس نے بولا؟ کب بولا؟ میں نے تو نہیں کہا مولا امام حسین کو اللہ. جو مولا امام حسین کو اللہ بولے وہ مشرک ہے, کافر ہے. جو مولا علی کو اللہ بولے وہ کافر ہے, مشرک ہے. ان اصطلاحوں کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے. ترک کرنا, نہ پڑھنا ممبر پر, یہ بزدلی ہے, فرار ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ والی بحثیں آپ ممبر پر نہیں کیا کریں. میں نے کہا مولانا یہ بزدلی ہے, ہمت کریں, ہضم کریں, سمجھیں اور سمجھائیں. آپ ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سمجھی بھی نہیں ہے بات. پھر جو سمجھے بغیر بولے گا وہ ہمیں مشرک اور کافر بنائے گا. سمجھیں قیامت میں نبی کی دیدار, قیامت میں نبی آئیں گے. جا ربو کا, اللہ آئے گا کیا؟ آنے جانے والا اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جا ربو کا, تمہارا رب آئے گا. تو یعنی کہ وہاں تھا یہاں آئے گا, جو وہاں ہو اور یہاں آئے, یہاں نہ ہو اور وہاں ہو, وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے رب آئے گا؟
تو میرے مولا رضا نے فرمایا جب سرکار نبی مصطفیٰ محشر میں آئیں گے سارا محشر ان کا دیدار کرے گا اور ان کو دیکھنے کا ثواب ایسا ہوگا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. صلوات پڑھیں مصطفیٰ کی ذات پر.